والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله محمد على محمد. عزیزان گرامی، توحید کے عنوان پر گفتگو یہاں ہو رہی ہے اور گفتگو کا سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے. اور توحید کے سلسلے میں سب سے اہم بات خود انسانی فطرت ہے، قرآن کریم ہے، احادیث عامہ معصومین ہے، اور اس میں سر فہرست نہج البلاغہ. آپ حضرات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نہایت توجہ سے میری باتیں سن رہے ہیں. اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوتا ہے کہ بعد میں آ کر جو ممنون سوالات کر رہے ہیں تو ان سوالات سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ جو سوالات کل بعض محترم سننے والے نے کیے وہ اس وقت تشریف لا چکے ہیں فرشازہ پر یا نہیں. اگر وہ نہیں آئے اور میں ان کے سوالات کا جواب دوں، ایک مختصر سے دورانیے میں مختصر سے وقت میں سوالات کا جواب دوں گا، یقیناً میں گفتگو موضوع سے ہٹ جائے گی کہ خدا، رسول خدا، آئمہ اطہار، اہل بیت، پنجتن اور پھر ان کے بعد ان سلسلوں تک ہم تک پہنچانے والے علماء کرام ہیں. میں نے جو یہ عرض کیا تھا کہ آیت عصمت، آیت تطہیر نہ کسی ان کے مرض تقلید کے لیے اتری ہے، نہ کسی مذہب کے مرض تقلید کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں اتری سوائے پنجتن اور 14 معصومین کے. تو اس سے یقیناً میرا مقصد علماء کی خدا نخواستہ توہین تحقیر نہیں تھی، اہل بیت کی توقیر تھی. اب ایک واقعہ میں عرض کروں چھوٹا سا. ابو ذر غفاری ایک دفعہ آئے سلمان فارسی کے پاس، دیکھا کہ سلمان فارسی موجود ہے اور سلمان فارسی کے گھر میں چولہا بنا ہوا ہے. اس زمانے میں مٹی کا چولہا بن جاتا تھا، اس میں انگیٹھی وغیرہ کوئلے یا لکڑی رکھ دی جاتی تھی، کھانا پتیلی میں چڑھا ہوا ہے، پک رہا ہے. اب ہوا یہ کہ سلمان فارسی دیکھا کہ کوئلہ نہیں ہے اس کے نیچے، انگیٹھی کے اندر آگ نہیں جل رہی. سلمان فارسی نے اپنا پیر رکھا ہوا پتیلی کے نیچے اور پیر کی حرارت سے پتیلی میں جو کچھ ہے ابل رہا ہے. بعض جگہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ پتیلی ایک جگہ ہاتھ لگا اور پتیلی یہ رکھ کر گر گئی، لیکن اس میں جو موجود تھی چیزیں کھانے کی وہ گری نہیں. معمولی سے واقعہ تھا. ابو ذر غفاری ایک دفعہ پریشان ہوئے اور الٹے پیروں چلتے ہوئے آئے مولا کائنات کی خدمت میں اور کہا کہ مولا عجیب منظر دیکھا. کہا کیا؟ کہا یہ چلیے ابھی امین کو لے کر آئے سلمان کے گھر میں. واقعہ بتایا تو مولا کائنات نے سلمان سے مخاطب ہو کر کہا: یا سلمان ارفق بہ، سلمان ابو ذر پر ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. تو یہاں پر ابو ذر کی توہین مقصود نہیں ہے، سلمان کی عظمت کا بیان ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ امین کے علم کے سامنے کسی کے علم کی کوئی حقیقت نہیں، امین کی شجاعت اور علم کے سامنے فرض کیجیے مثلا ابو الفضل عباس ایک طفل مکتب ہے، ایک غلام خاص ہے امین کے، تو
تو اس سے یہ مقصد نہیں کہ توہین کی جا رہی ہے تحقیر ابو فضل عباس کی، اس سے توہین امیر المومنین مقصود ہے کہ جب ابو فضل عباس جیسی عظیم شخصیت ایک شاگرد ہے مکتب امیر المومنین کی، غلام خاص سے امیر المومنین ہے، تو خود آقا کا کیا حال ہوگا. اور دیکھیے کہ اب یہ یقیناً موضوع میں داخل بھی یہ چیز ہے، موضوع سے باہر بھی ہے. سلمان ابو ذر مرتبہ کیا ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا رتبہ ہے. معصوم کو معصوم دفن کیا کرتا ہے. جو ہمیں ملتا ہے تاریخ میں احادیث کی روح سے کہ مدائن کا فاصلہ آج مدینے سے کئی گھنٹوں کا ہے، تقریباً 18-20 گھنٹے لگتے ہیں. مدائن عراق میں ہے اور سعودی عرب میں، مدینہ ہے سعودی عرب میں. پورا آپ کو سعودی عرب کراس کر کے جانا پڑے گا. عراق میں کراس کر کے آپ کو شمال کی طرف جائیے، بغداد سے آگے مدائن ہے. اتنے دور جب جناب سلمان کا انتقال ہوا تو امیر المومنین باعجاز امامت سلمان کی نماز جنازہ، تکفین، تجہیز اور تدفین کے لیے پہنچے. لیکن ابو ذر غفاری جب انتقال ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کی صاحبزادی آ گئی تھی، رستے پر بیٹھ گئی تھی. ابو ذر غفاری نے وصیت کی تھی کہ دیکھو ایک قافلہ گزرے گا، اس قافلے کو بتانا. مرتبہ ابو ذر غفاری کا بھی بہت بلند ہے. بننے سے پہلے سمجھ گیا ابو ذر غفاری کہ اصحاب امیر المومنین اور اصحاب رسول کا قافلہ گزرے گا، ان لوگوں سے کہنا کہ نبی کے صحابی ابو ذر کا انتقال ہو جائے، آ کر غسل دے دے. لیکن یہاں معصوم زندہ تھے. تاریخ میں نہیں ملتا کیا ہے سلمان کے لیے گئے امیر المومنین. دیکھیے غدیر کی تخلیق کی ہے خود علی بن ابی طالب نے. اگر علی زمین پر نہ ہوتے تو جبرائیل بلغ ما انزل الیک من ربک لے کر نازل نہ ہوتے. وجود مقدس امیر المومنین باعث بنے ہیں کہ جبرائیل زمین پر نازل ہو حکم لے کر کہ خلافت ولایت علی کا اعلان کرو. تو وجود سلمان فارسی اس بات کا باعث بنا کہ امیر المومنین کے وجود کو اٹھا کر مدینے سے مدائن لے آئے. امیر المومنین نے وہ خصوصیات دیکھی مدینے سے بیٹھ کر کہ مجھے جانا ہے تدفین کے لیے سلمان فارسی کی. تو اس سے توہین ابو ذر مقصود نہیں ہے بلکہ توہین سلمان مقصود ہے. جب قیامت کا دن ہوگا، آخری امام کی حدیث ہے، آخر امام کی حدیث ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو عابد آئے گا قیامت میں. عابد کون؟ جس نے عبادتیں کی. اب یہاں مدینہ اگر کسی صاحب کا نام عابد ہو تو لوگ اس کے اوپر نہ رکھ دے، اس کو منتبق نہ کر دے. یہ اکثر ہوتا ہے بدلے میں کہ صاحب مولانا نے تو مثال دی اور بیچارے کسی نوجوان پر میرے دوستوں نے اس کے منتبق کر دیا کہ میں دیکھو مولانا نے تمہیں آج خوب آڑے ہاتھوں دیا. تو مندر اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو یہاں سے آڑے ہاتھوں لیا جائے. آپ سب جناب سیدہ کے مہمان ہو. جب عابد آئے گا عبادت گزار تو جو خود عبادتیں کرتا تھا تو قیامت کے اندر آواز آئے گی. آخر امام فرماتے ہوئے یہ ہمارا رجل انت، تو کتنا اچھا آدمی تھا، زندگی عبادت میں گزاری، واجبات کو انجام دیا، حرام چیزوں سے پرہیز کیا، کتنا اچھا آدمی تھا تو. یہ ہمارا رجل انت کنت ہمتک ذات نفسک، تیری ہمت، تیری تگودو، تیری کوشش، تیری ایفرٹس اپنی ذات کے لیے تھی. تو نے چاہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل ہو جائے. تو نے عبادت ہوگی. کنتا ہمتوں کا ذات نفسک، تیری ہمت اپنی ذات تک موجود تھی. فتح جنت میں داخل ہو جا. لیکن جب فقیہ آئے گا، لیکن جب وہ ہستی آئے گی قیامت میں کہ جس نے علوم آل محمد کو نشر کیا ہوگا، جس نے نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، قرآن کریم، احادیث اہل بیت کو نشر کیا ہوگا، جس نے لوگوں کو عقائد کی تعلیم دی ہوگی، جس نے لوگوں کو فقہ کی تعلیم دی ہوگی، جس نے لوگوں کو اصول دین اور فروع دین سکھایا ہوگا، جس نے لوگوں کو سکھایا ہوگا کہ تم کس طرح جنت میں جاؤ اور جہنم سے بچو. اس نے اپنے آپ کو بچایا، جہنم سے جنت میں داخلے کے سب کا سامان مہیا کیا. لیکن فقیر وہ ہے کہ جو خود بھی بچے جہنم سے، لوگوں کو بھی بچائے. فقیر وہ ہے کہ جو لوگوں کو بھی اصول دین اور فروع دین سکھائے، نہج البلاغہ سے روشناس کرائے، صحیفہ سجادیہ سے روشناس کرائے، قرآن اور اہل بیت کے دروازے پر لائے. جب فقیر آئے گا تو مولا فرماتے ہیں الا ان الفقیہ،
مگر دیکھو جب فقی آئے گا تو آواز آئے گی یا ایھا الکافر ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، محمد صلی اللہ اے آل محمد کی، بیٹا لگا دیں میرا تم نے آدھا میرا نہیں چھوڑ جو بچے، کیونکہ ایک جگہ یہ ہو گیا کسی بچے نے نعرہ لگایا، میں بیچ میں بول پڑا، میں نے جس بچے نے نعرہ لگایا دوبارہ نعرہ لگا دے، کیونکہ بعد میں دوست ہوتے ہیں اپنے ہم، تو وہی بات ہوتی ہے کہ آج مولانا نے بھائی بڑا برا حال کیا تو میں نے نعرہ نہیں لگانے دیا، تو بھائی سب کی ہوتی ہے بچوں کی، تو اس لیے بچے اگر نعرہ لگائے ان کے بیچ میں بول پڑے، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ حضور بچے سے کہیں جس بچے نے لگایا دوبارہ نعرہ لگا لیں، بڑوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بڑے اتنا زیادہ طنز و مزاح کا نشانہ نہیں بن گئے۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد۔ یا ایھا الکافر یا ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی کفالت کرنے والے۔ یتیم سے مطلب کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ مر جائے، اور ایک یتیم وہ ہے کہ جس کا امام وقت اس کے سامنے نہ ہو۔ ہم سب یتیم ہیں اس وقت، کیونکہ ہماری سرپرستی در حقیقت امام کے حدث مبارک سے ہوگی۔ جب ہمارا امام موجود نہیں ہے تو ہم سب یتیم ہیں۔ تو جو ہماری سرپرستی کرے گا، جو ہمیں دین سکھا رہا ہے، جو احادیث اور قرآن سے نکال کر ہمیں دین کی باتیں سکھا رہا ہے، وہ ہے فقیہ۔ الا من الفقیہ، جب فقیہ آئے گا تو آواز آئے گی یا ایھا الکافر ایتام آل محمد، اے آل محمد کی یتیموں کی سرپرستی کرنے والے اور ان کے ضعیف محبین کی اور چاہنے والوں کی سرپرستی کرنے والے، وہ ضعفاء محبین و موالیہم، وہ کمزور لوگ کہ جنہیں اپنا عقیدہ نہیں پتا، جو حسین بن علی کو نہیں پہچانتے، جو علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانتے، جو پنجتن کی شناخت نہیں رکھتے، اے شخص تو نے ان لوگوں کو پنجتن کی شناخت عطا کی۔ رک جا، عجیب منزلت ہے۔ جس نے اپنی ذات تک اپنی کوششوں کو محدود رکھا، جب وہ میدان قیامت میں آیا تو اس سے کہا جا رہا فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، اس سے کوئی خطاب نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جب فقیہ آیا، آل محمد کے علوم کو پھیلانے والا آیا، تو اس سے کہا گیا کہ رک جا، خطاب عجیب ہے لیکن سزا دی جا رہی ہے۔ اس سے کہا گیا جنت میں جلدی سے چلا جا، اس سے کہا جا رہا ہے عجیب انداز سے خطابات دے کر، ٹائٹلز دے کر، یا ایھا الکافر یا ایتام آل محمد، اے آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی کرنے والے، ولضعفاء محبین و موالیہم، اور ان کے ضعیف العقیدہ لوگوں کو محبت کرنے والوں کو دین سکھانے والوں کو۔ رک جا، ٹائٹل بڑا اچھا ہے لیکن جنت میں داخلے کی اجازت نہیں مل رہی۔ توجہ کر رہے ہیں اسلامی گروہ، وہ ٹائٹل کوئی نہیں تھا لیکن جلدی سے جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ ٹائٹل خطاب بڑا اچھا ہے لیکن جنت میں جانے نہیں دیا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو رک جا، حتی تشفع لکل من اخذ منک او تعلم عنہ، جنت میں نہ جا، رک جا، یہاں تک کہ اے فقیہ جب تک تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہ کر لے گا کہ جنہوں نے تجھ سے علم حاصل کیا یا کوئی بھی معرفت کی بات سیکھی، ہر اس شخص کا کہ جس نے تجھ سے معرفت کی کوئی بات سیکھی، علوم آل محمد کو اخذ کیا، جب تک تو ان تمام لوگوں کی شفاعت نہیں کرے گا تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر حدیث میں فرمایا آخری امام نے، یہاں تک کہ جنت میں جائے گا، شفاعت کرے گا یہ شخص فعامن و فعامن و فعامن و فعامن، آخری امام کہتے ہیں فعامن فعامن فعامن، ہر فعام 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام نے 10 دفعہ کہا فعامن و فعامن و فعامن، اور پھر مولا نے اگر کہہ دیتے تو میں یہ کہتا کہ 10,000 کی شفاعت کرے گا، لیکن مولا نے ایک اور بات کری، من اخذ عنہ ومن اخذ عمن اخذ عنہ ومن اخذ عمن اخذ عمن اخذ عنہ، یہاں تک کہ جو ان تمام لوگوں کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے اس سے کچھ علم سیکھا ہوگا، اور اس کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے اس سے سیکھا ہوگا جسے اس نے سکھایا ہوگا، اور یہ پھر ان کی شفاعت کروائے گا کہ جس نے ان سے سیکھا ہوگا کہ جس نے اس سے سیکھا ہوگا کہ جس نے اس سے براہ راست سیکھا ہوگا۔ اور پھر آدمی میں فرماتے فانظر الفرق کم فرق بین المنزلتین، اے شخص راوی دیکھ دونوں کے رتبے میں کتنا فرق ہے۔
ان الفقی، پھر مولانا نے فرمایا فقی کون ہوتا ہے؟ فقی وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اوپر افاظہ علی الناس خیرہ، جو لوگوں کو اپنی خیر سے سرفراز کرتا ہے، وانقذهم من اعدائهم، اور لوگوں کو ان کے دشمنوں سے چھڑاتا ہے، وحصل لهم رضوان اللہ، اور اللہ کی رضوان، اللہ کی رضایت انہیں حاصل کر کے دیتا ہے، ووفر لهم نعم اللہ، اور ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بھرپور انداز سے ان تک پہنچاتا ہے، اسے کہتے ہیں فقیر۔ تو میرا مقصد فقیر کی توہین یا غلط کرنا نہیں تھا، بات حق ہے کہ کوئی کتنا بڑا بھی فقیر ہو، فقیر ہے در اہل بیت کا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے تو دیکھیے جہاں علماء کی ہمیں اہمیت کو واضح کرنا ہے، وہاں علماء کی منزلت کو بھی وشواس کرانا ہے۔ کہیں کوئی میرا بچہ سننے والا، کمسن سننے والا یا کمسن سننے والی بچی یہ نہ سمجھے کہ کچھ دانشوں کا فاصلہ ہے امام معصوم اور فقہا کے درمیان، نہیں حضور، نور اور تاریکی کا تقابل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غیر معصوم فقیہ جب اپنے آپ کو متمسک اور متصل کر لیتا ہے اہل بیت سے تو اہل بیت کی نورانیت کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر یہی ہوتا ہے مسئلہ جو کہا میں نے آپ کے سامنے، رک جاؤ یہاں تک کہ تم تمام لوگ شفاعت کریں گے۔ اس سلام دیجیے محمد عالم۔ بات ہو رہی تھی توحید پر، جب توحید پر بات آئے گی تو توحید سے پہلے سب سے پہلے یعنی وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ کل دعا صبح اور طویل دعا ہے، اس میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں جب امین امین جہاں یہ کہہ رہے ہیں، شکریہ بیٹا، جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ پروردگار میں نے تجھے تیری ذات سے پہچانا، وہ شعشعا ضیاء الشمس بنور تعججہ، پروردگار تو نے سورج کو روشنائی اور اس کی شعاعیں عطا کی، اس کے شعلوں کو بھڑکایا اپنی نعمت کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، تیری اگر ذات نہ ہوتی تو یہ سورج نہ چمکتا۔ اور پھر فرمایا جل عن ملامت کیفیات وہ تنزہ عن مجانس مخلوقات، کہ جس نے اپنے مخلوق کی کوئی صفت بھی اپنے اندر اس ذات کے اندر نہیں ہے اور وہ اپنے مخلوق کی صفات اور خصوصیات سے مبرہ ہے۔ یا من دل بذات ہی اعلیٰ ذات، اے وہ ذات کہ جس نے خود اپنی جانب رہنمائی فرمائی۔ یہاں تک گفتگو ہو چکی تھی، اب توحید کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب توحید کی بات آئے گی تو ایک کارخانہ قدرت چل کیسے رہا ہے؟ پھر مولا فرماتے مولا کائنات اللہم، جب توحید کا مرکز خدا ہے تو پھر اب خدا جب مرکز ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ مرکز سے شعاعیں کون کون سی نکلی۔ آپ توجہ ہے، جب مرکز ہوتا ہے پرکار رکھ کر دائرہ بناتے ہیں تو یہ دائرہ اس وقت تک سیدھا نہیں بن سکتا کہ جب تک ایک مرکز نہ ہو، تو دیکھنا پڑے گا کہ کائنات کی مرکزیت خدا کو حاصل ہے، لیکن یہ مرکزیت جو خدا کو حاصل ہے یہ مرکزیت جہاں پر پرکار کا ایک سرا رکھا گیا اور دوسرے سرے پر ایک دائرہ بنایا گیا تاکہ دائرہ صحیح رہے، دائرہ اپنے رستے سے نہ ہٹے، دائرے میں کجی نہ آئے، ٹیڑھا پن نہ آئے، یہ کس کی برکت سے ہوا؟ اب دیکھیے جیومیٹری تو میں نہیں پڑھا رہا لیکن مثال سمجھ لیجیے گا، پرکار جہاں رکھی گئی اس کی نوک وہ دائرہ تھا ہے رہے گا، لیکن ایک طاقت چاہیے، ایک وسیلہ چاہیے جو اس دائرے کے مرکز کو مرکز اور سینٹر بنا کر پھر گھمائے تاکہ دائرہ سیدھا بنے۔ ہے بات تو نہیں ہے؟ اسی بات کو ہم نہیں فرما رہے اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اصلابک بحبل الشرف الاطول والناصر الحسب فی ذروة الکاہل الاقبل والثابت القدم علی زحالیفہ فی الزمن الاول۔ پروردگار اس دلیل اور رہنما پر اپنا درود بھیج، اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل، جو رات کی تاریکی میں تیرے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ فرما رہے خود پروردگار چاند اور سورج کو تو نے روشنی دی، مخلوقات کو تو نے خلق کیا، لیکن اب خود کہہ رہے پروردگار درود بھیج اس ہستی پر کہ جو گمراہی کی سیاہ رات میں تیرے بندوں کی رہنما ہے، یعنی ہدایت کا سرچشمہ ہے تو خدا کی ذات، توحید کا مرکز ہے خدا کی ذات، لیکن اس خدا نے بھی کسی ایسی ہستی کو بھیجا ہے کہ جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اور اگر مولا کائنات صرف خدا پر گفتگو کر کے خاموش ہو جائے تو توحید کا درس نہ
مکمل ہو جائے گا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ مولا کائنات خدا پر گفتگو کرے لیکن اس شعاع پر گفتگو نہ کرے جو مرکز وجود خدا سے نکل کر آئی ہو. اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل. پروردگار اندھیری رات میں جو تیرا رہنما ہے تیرے بندوں کا اس پر درود بھیج. صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل والماسک من اسبابک بحبل الشرف الاطول. اور پروردگار اس پر درود بھیج جو کائنات میں موجود تیرے اسباب کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں. یہ وہی امیر مومنین جی کہہ رہے ہیں پروردگار اللہم صلی علی الدلیل الیک فی اللیل العلیل. یہ وہی امیر مومنین جو کہہ رہے ہیں اللہم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغوائب تبلجه واتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. پروردگار تیری ذات جو ہے وہ اتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه. اس جملے پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی, ابھی یاد آیا مجھے کہ میں بھول کے آگے چلا گیا تھا. اللہ پروردگار تیری ذات وہ ہے کہ جس نے بڑا مضبوط بنایا ہے کس چیز کو, بہت کم ہے. اب یہ وہ لوگ کہ جو ہوا اور آسمانوں سے شغف اور تعلق رکھتے ہیں سنے بہت کم سن آئی فلک الدوار. پروردگار تو نے اس آسمان پر اس آسمان کی خلقت کو بڑا محکم اور مضبوط اور مستحکم خلق کیا ہے. وہ آسمان اور وہ فلک کہ جو مسلسل چکر کاٹ رہا ہے. اس وقت کا انسان یہ نہیں سمجھتا تھا, اور اگر سمجھتا تھا بھی تو کم از کم مکے کے دیہات میں پلنے والا وہ علی بن ابی طالب کہ جسے سوائے صحرا کی ریت کے کوہ ابو قبیس کے اور طوفانی ہواؤں کے جھکڑ کے نخلستان میں کچھ نہ دیکھا تو ایک دفعہ ذہن انسانی کو سوچنا چاہیے نا کہ وہ علی کہ جو سوائے محمد مصطفیٰ کی شاگردی کے اس نے کسی کی شاگردی کی ہی نہیں اور محمد مصطفیٰ نے کسی کی شاگردی کی ہی نہیں, تو یہ علم علی بن ابی طالب کے پاس کیسے آیا کہ وہ یہ فرمائے علی بن ابی طالب کہ اللہم اتقن صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. اور یہ صرف نہیں کہا کہ گھومتے ہوئے چکر کاٹتے ہوئے فلک کو تو نے بڑا مستحکم مضبوط بنایا, بلکہ یہ تھا صنع الفلک الدوار فی مقادیر تبرجہ. مقادیر تبرجہ کا معنی کیا ہے؟ تبرج نکلا برج سے. برج کہتے ہیں کہ سورج ہر اپنی منزل میں ہوتا ہے, چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے, اپنے آربٹ اور ایکسس پر چاند گھومتا ہے جب تو اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے. پروردگار تو نے فلک کو اس آسمان کو بڑا مضبوط بنایا. کہاں پر؟ اس کے ہر برج ہر لمحہ سیڑھیوں پر جو یہ چاند اور سورج گھوم رہے ہیں, یہ جو کائنات گھوم رہی ہے اس وقت انسان یہ نہیں سمجھتا کہ سولر سسٹم کیا ہے. آج گلیکسیز آئی ہے, بلیک ہولز آئے, مولا کہنا فرمانے کو پروردگار تو نے جو اس چادروں کو تنا ہے بنا ہے ہم پر آسمان کی, یہ چادر جو گھوم رہی ہے, جس صرف یہ نہیں فرمایا مولانا کی چادر گھوم رہی ہے, بلکہ یہ فرمایا جس چادر کے گھومنے کی ہر مقدار کو تو نے بڑا مضبوط بنایا. تو نے بڑا مضبوط بنایا. آج صاحب بحث ہو رہی کہ صاحب وہ پہلا دھماکہ کیا تھا جو خلق ہوا, جو آخری دھماکہ ہوگا وہ کیا ہوگا, تھیوری آف ایوولوشن کیا ہے. اب یہ دیکھیے میں اس پر یہاں گفتگو نہیں کرنا چاہتا, لیکن یقیناً اگر اس علم سے تعلق ہونے والے حضرات بیٹھے ہوں گے تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ مولا کائنات کس علم پر کتنی گفتگو کی. دیکھیے ہم گم ہو کر رہ گئے, متوقف ہو گئے کہ مولا کائنات نے دروازے خیبر اٹھاڑا تو کیسے اٹھاڑا. یہ مسئلہ پرابلم نہیں کہ مولا کائنات نے دروازے خیبر اٹھاڑا تو کیسے اٹھاڑا. وہ تو آج کا ایک فزکس پڑھنے والا بچہ بھی وہ کام کر سکتا ہے. یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے بھائی ہر بات کی توضیح دینی پڑتی ہے کہ مولانا آج فزکس پڑھنے والے بچے سے مقایسہ کر لیتے مولا کائنات کا. یہ ہوتا ہے آج کل یوٹیوب پہ آیا کوئی ٹکڑا اچھا ایسے چل چکے مولانا ابو طالب پہ لعنت سب کہنے بے شمار بغیر سوچے سمجھے کہ بھائی مولانا ابو طالب نے کیا کہا یا ایکسپیکٹ کیا گیا ہے کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, کیا ہوا, سلسلہ کیا ہے, کچھ نہیں پتا. اگر آپ یہ کریں گے کانٹیکسٹ سے نکال کر اقتباس اور ایکسپیکٹ کو لیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ لا الہ کفر ہے, کوئی پروردگار نہیں. شاعر کہہ دیا حقا کے بنا لا الہ حسین کہ امام حسین شرک کی بنیاد ہے توحید کی. لا الہ کا اگر آپ لفظی ترجمہ کیجئے تو لا الہ ہو جائے گی کیا, کوئی خدا نہیں ہے. تو کس ہر خدا کے انکار کی بنیاد ہے امام حسین. تو بھائی دیکھیے وہ کہنے کا چاہ رہا شاید, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جو زمانے تک رہتے ہیں, بعض معجزات ہمیشہ رہتے ہیں, اور بعض معجزات ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنے انسانی جواب نہیں دے پاتی. بھائی آج کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ مولا کائنات کو لیور لگایا ہوگا, لیور کی بحث فزکس میں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں. آج فزکس نے کیا کہا تھا مجھے کھڑے ہونے کی جگہ دو, میں دنیا کو اٹھا کے پھینک دوں گا.
کیوں کہا تھا اس نے؟ کیونکہ لیور کی بات تھی. سب فلکرم سینٹر ہو, فورس اپلائی کرے, ویٹ کو ایک جگہ پہ رکھے, جھٹکا دے, کوئی نیچے اٹھ جائے گی. بس صحیح کہ آپ کے سپاہ مضبوطی ہونی چاہیے اور وہ سینٹر ہونا چاہیے کہ جہاں پر لیور ٹک سکے آ کر. یہ کوئی بچہ کہہ سکتا ہے کہ حضور یہ تو اس طرح سے تھا, وہ لیور آ گیا تھا مولا کائنات کے بارے میں, ہماری سب کا جواب دیں گے, مجھے بتائیے. ایک سمپل بات کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا تھا. خود مولا کائنات نے کہا ہے ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل قلعتها بقوت رحمانیہ. میں نے دروازے خیبر کو اپنی جسمانی طاقت سے نہیں کھیلا تھا بلکہ رحمانی طاقت سے کھیلا تھا. یہ مولا فرما چکے. لیکن آج سے کوئی بچہ کہہ دیا آپ سے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے, اس واقعے کو مانتے, حدیث کو نہیں مانتے, میں لیور آ گیا تھا کوئی مولا نے ٹھیک سے لگایا اور میں گر پڑا دروازہ, پھر آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیے میں ایک ذرا گہرائی میں جا کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ کو ایویڈینسز لانے پڑیں گے. لیکن اگر آپ ایک بچے سے کہیں گے بتاؤ یہ ابھی کہاں پیدا ہوا تھا, وہ کہہ رہا ہے مکے میں. کہاں زندگی گزری؟ مدینے میں. شہادت کہاں ہوئی؟ کوفے میں. کیا اس وقت یونانی زبان میں جو علم تھا وہ موجود ہے؟ اس وقت لاطینی زبان میں جو علم تھا وہ موجود ہے. وہ علم مامون رشید کے زمانے میں ترجمہ ہوئی ہے, کتاب الایمان کی فلسفہ آیا ہے اس وقت. اسی لیے آپ گفتگو کا انداز امام رضا, چھٹے امام اور ساتویں امام کی گفتگو کا اسی لیے جو ساتویں اور آٹھویں امام نے گفتگو فرمائیے, چھٹے امام نے گفتگو فرمائیے, وہ بالکل مختلف ہے اس گفتگو سے جو سید الشہداء نے فرمائی ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی نگاہ امامت جانتی تھی کہ یونان کا علم ترجمہ ہو کر نہیں آیا. یہ جو شخص مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ یونانی علم پڑھ کر آیا ہے, اس کے ذہن میں فلسفہ آ چکا ہے. ذرا گفتگو کا انداز مختلف کر دوں. میں نے حدیث ارسی نا کے سامنے آٹھویں امام کی چھٹے امام کی کہ اگر تم کہو کہ خدا دو ہے تو تین ہوں گے, اور تین کہیں گے تو پانچ ہوں گے, پانچ کہیں گے تو وہ بڑھتے جائیں گے اور انفینٹی کی تعداد پہنچ جائے گی. یہ بات اگر مولا کائنات سمجھاتے اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے. خطبہ جا کر دیکھیے آپ, خطبہ خاصیہ, خطبہ غرہ, توحید پر جو مولا کائنات نے خطبے دیے. تو میں ہی کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اگر آپ کسی بچے سے یہ کہیں گے کہ تم یہ بتاؤ کہ وہ ابھی جو مکے کے دیہات میں پیدا ہوا تھا, جو کسی درسگاہ میں نہیں گیا تھا, جو محمد مصطفیٰ گھر میں پلا بڑا تھا, جس کا باپ ابو طالب تھا, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, مکے کے لوگ زیادہ سے زیادہ آخری سفر کرتے تھے شام تک کا اور یمن تک کا, ہندوستان بھی نہیں آ سکے تھے یہ لوگ. تو یہاں پر کوئی درسگاہ نہیں تھی, کوئی SMS کا سلسلہ نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا. یہ کیسے علی بن ابی طالب نے کہا, یہ کس انداز سے کہا کہ آپ خلا سن الفلق الدوار فی مقادیر تبرج ہی, پروردگار تو نے فلک کو بنایا, ان آسمانوں کو بنایا, ان کے برجوں کو ہر منزل پر بڑا مضبوط بنایا, اور یہ پوری کائنات گھوم رہی ہے. تو ہاں یہاں پر بچہ آپ کی بات سنے گا کہ ہاں یہ ایک دلیل ہے, یہ ایک مسئلہ ہے. اگر مولا کائنات نفسیات کے مسائل کی جانب اشارہ کرے, اگر امیر المومنین ایک ایسی گفتگو فرمائے کہ جسے آج کے تمام ماہرین معاشیات, ٹاؤن پلاننگ کے بڑے بڑے پروفیسر PhDs بیٹھ کر اسے پیش نہ کر پائے 4 جملوں میں, تو پھر آپ کہیں یہ ہے علی بن ابی طالب, اس کا جواب لائیے. دروازے خیبر کا آپ جواب نہیں آئے, ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ صاحب لیور تھا, اس سے کھیل لیا تھا, لیکن اس کا کیا جواب دیں گے کہ علی بن ابی طالب نے 4 جملے. اب یہاں پر گفتگو آ رہی ہے تو مجھے اس حدیث کو پیش کرنے دیجیے. دیکھیے آج کی پرابلم کیا ہے, مغربی دنیا ہم سے آگے کیوں نکل گئی, کس وجہ سے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی رہے ہے یا نہیں ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی تک وہ کیسے پہنچے, سائنس اور ٹیکنالوجی تک وہ کیسے پہنچے؟ 1000 سال پہلے تک تو ابن سینا ہمارے یہاں تھے, فارابی ہمارے یہاں تھے, ابن الحسن ہمارے یہاں تھے, البیرونی ہمارے یہاں تھے, جابر بن حیان ہمارے یہاں تھے. اب یہ اور بات ہے, جابر بن حیان کے استادوں کی فہرست میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیمسٹری کیمیا کس سے سیکھا, تو نام ملے گا آپ کو عجیب ہے, امام جعفر صاحب علیہ السلام. ابو بکر زکریا رازی جنہیں سلفیورک ایسڈ ڈسکور کیا, دریافت کیا, وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. اسی طرح سے آپ جائیے حیات کے اندر خواجہ نصیر الدین توسی کون تھے؟ مسلمان تھے. لیکن یہ سلسلہ ایک دم سے پلٹا بگڑا اور تمام کا تمام علم مغربی دنیا میں ملنے لگا.
سب سے پہلی آبزرویٹری جو مراغوں نے بنائی خواجہ نصیر الدین توسی نے. اب صاحب مسلمانوں سے کہیے اگر آبزرویٹری کیا ہوتی ہے تو شاید بچوں کو پتا بھی نہ ہو. بہت سے مثال دے رہے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. اب جائیے وہاں پر دیکھیے کہ مغرب میں کیا کام ہو رہا ہے, کتنا آگے نکل گئے. وجہ کیا ہے؟ سائنس ان کے پاس, ٹیکنالوجی ان کے پاس. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تک پہنچے کیسے؟ حضور جب بھی کوئی نظام حکومت اپنی اولین ترجیحات میں تعلیم کو بنیاد بناتا ہے ترقی ایسے ہوتی ہے. اور ہمارے پاکستان ہندوستانی کا حالت پھر بھی بہتر ہے. اگرچہ پاکستانی ہوں, پاکستانی کو برا لگ جائے ہندوستانی خوش ہو جائیں گے, تو ہندوستان میں پھر بھی حالات بعض لحاظ سے بہتر ہے. تو دیکھیے پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ علاقے کا بڑا اگر سردار کوئی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اسکول نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ کیونکہ اسکول بنے گا تو تعقل و تدبر کی راہیں کھلتی ہے. جب تعقل تدبر کی راہیں کھلیں گی سب سے پہلا اعتراض گاؤں والوں کا اسی بڑے شخص پر ہوگا کہ آپ کا کردار کیسا ہے. اب سوچیے اگر امیر المومنین کے بارے میں, رسول خدا کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کہ جو باباؤں نے دوہن یہ کہے افلا تتفکرون افلا تدبرون, تم تدبر کیوں نہیں کرتے, تم تفکر کیوں نہیں کرتے, تم مجھ سے سوال کرو آ کر. تو علی بن ابی طالب کی عظمت کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے پوچھو, پوچھتے کیوں نہیں, میں تمہیں سمجھاؤں گا. جس کی ذات میں کجی ہوگی, جس کی ذات میں عیب ہوگا, جہل کی حکمرانی ہوگی, وہ ہمیشہ ڈرے گا کہ سوال نہ کرے, کیونکہ سوال کے بعد میرے جہل کی کلئی کھل جائے گی. جس کی ذات میں صرف اور صرف نور علم مجسم ہوگا اسے حسرت رہے گی اس بات کی سوال کرو تاکہ میں تمہیں علم دوں. اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھو لقد کہتے انجال فی ظنکم انی احب استماع الثناء والافراح. دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ تمہیں یہ سمجھتے ہی ہو, اور مجھے بہت اب ترجمہ کر رہا ہوں میں باریکی کے ساتھ کہ آپ تک اس چیز کو پہنچا سکوں. نصیب بلاغا ہے لقد کرے تو ان یکون یا انجال فی ظنکم انی احب استماع الثناء والاطراح. مجھے بڑی گھن آتی ہے اس بات سے. ابھی نبی فرما رہے اگر یہ ترجمہ صحیح ہو بچوں کے لیے تو اس کا لفظ میرے خیال سے اگر غلط ترجمہ کر رہے ہیں تو کوئی صاحب تصحیح فرما دے. ڈسگسٹنگ شاید صحیح ترجمہ ہے اس کا کہ مجھے بڑی گھن آتی ہے مولا کہنا فرما رہے اس بات سے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ نہ آئے کہ علی اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں, علی جی حضوری کو پسند کرتے ہیں, علی کے آگے پیچھے گھومو علی کو بڑا پسند ہے. ورثت بحمد اللہ کذالک, اللہ کا شکر ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں. توحید کو دیکھیے جب بھی کہہ رہے کہ میں ایسا نہیں ہوں تو یہاں پر بھی حمد خدا بجا لا رہے الحمدللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں. ولو کنت کذالک, اور اگر میں ایسا ہوتا بھی یا ترکت ہوں تو میں اسے چھوڑ دیتا پروردگار کی عظمت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ عظمت تعریف اسی کو زیب دیتی ہے. دیکھو اچھا بڑی خدا کی قسم اس سے آپ امیر المومنین کی شخصیت کا آئیے سمجھیے یہی جملے جو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیے امیر المومنین تھے کیا؟ ظاہر میں باطن خلیفہ, وہ انسان کہ جو اشارہ کرے تو سورج اپنی جگہ چھوڑ دے, وہ انسان جو اشارہ کرے تو جنت جہنم میں تبدیل ہو جائے. یہ وہی ہستی تھی. کون سا اس میں اعظم تھا پروردگار کے پاس کہ جس نے نوح کو طوفان سے بچایا؟ کون سا اس میں اعظم تھا کہ جس نے آگ کے بڑے گلزار بنایا؟ وہ کون سے کلمات تھے کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کی؟ وہ کون سا اسم تھا کہ جس نے یونس کو زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟